بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویت آ کر میرے لیے شروع میں زندگی بہت مشکل تھی، اسی لیے میں نے کبھی اپنی زندگی میں خوشیاں لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نہ میں نے کسی عورت کو آنکھ بھر کر دیکھا، نہ کبھی کوئی دوسری نوکری کرنے کی کوشش کی۔ لیکن پھر چند دن بعد میری زندگی میں جیسے بہار آ گئی۔ ایک کویتی عورت نے مجھے پسند کر لیا۔ اس کی عمر مجھ سے 5 سال زیادہ تھی۔ وہ عمر میں بڑی تھی مگر دل سے بہت جوان تھی۔ جب اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو خوشی کے مارے میرا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا غریب لڑکا ہو کر میں کویت کی ایک عالیشان عورت کا شوہر بن سکوں گا۔ آپ کو شاید عجیب لگے کہ مجھ سے بڑی عورت سے شادی پر خوش ہو رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر 40 کے قریب نہیں تھی، وہ صرف 38 سال کی تھی، لیکن دکھنے میں مشکل سے 25 سال کی لگتی تھی۔ میرے لیے یہ زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھی، کیونکہ گاؤں میں تو مجھے کوئی رشتہ ہی نہیں دیتا تھا۔ لوگ یہی کہتے تھے کہ عمر باہر جا کر بہت مصروف ہو گیا ہے، اس کے پاس نہ وقت ہے نہ پیسے کہ ہم اپنی بیٹی دیں، اور اب تو اس کی عمر بھی بڑھ رہی ہے۔ ایسی صورت میں 40 سالہ کویتی عورت کا رشتہ مل جانا میرے لیے بہت بڑی بات تھی، اور پھر وہ اتنی حسین تھی کہ میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا تھا۔ میں نے یہ بات والدین کو بتائی۔ شروع میں تو وہ بہت خوش ہوئے، مگر پھر امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اماں؟ اماں بولی، بیٹا کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ کویتی عورت شادی کے بعد تمہیں ہمارے پاس آنے دے گی؟ بالکل نہیں، اب تو تم پردیسی ہو گئے ہو۔ خوشی تو ہے کہ تمہیں اچھی جگہ کا رشتہ مل گیا ہے، یقیناً وہ اس ملک کی لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت ہوگی، تمہارا خیال بھی رکھے گی، لیکن یہ سچ ہے کہ تم ہمیں ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ گے۔ ہم نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا، ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اور آخر میں وہ کویتی عورت تمہیں ہم سے چھین لے گی۔ ماں باپ کے نصیب میں آخر میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ امی کی باتوں نے میرا دل ہلا دیا۔ ظاہر ہے جب میں سلمیٰ سے شادی کر رہا تھا تو مجھے اندازہ تھا کہ مجھے اپنے لوگوں سے دور رہنا پڑے گا۔ میں سوچنے لگا کہ روزگار کی مجبوری کیسے انسان کو اپنے ہی پیاروں سے دور کر دیتی ہے۔ مجھے پاکستان کی ان لڑکیوں کا درد بھی محسوس ہوا جو شادی کے بعد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر سسرال والوں سے اجازت لے کر ہی اپنے گھر آ سکتی ہیں۔ بہرحال میں نے یہ بات اپنی ہونے والی بیوی سلمیٰ کو بتائی تو وہ فوراً میرے گلے لگ گئی اور کہا، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کیا مجھے احساس نہیں کہ تم مشکل گھرانے سے آئے ہو اور میں کون سا امیر خاندان سے ہوں؟ ہمارا پس منظر تو ایک جیسا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم اتنے جذباتی ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے بے پناہ محبت کرو گے۔ جو لڑکا اپنے والدین کی عزت کرتا ہے وہی اپنی بیوی کو بھی سچی محبت دے سکتا ہے۔ میں اس کی سخاوت دیکھ کر خوش تو بہت تھا، مگر پھر پوچھا، تو کیا تم مجھے اپنے والدین کے پاس جانے دو گی؟ وہ ہنس کر بولی، ارے پاگل، میں تو کہہ رہی ہوں کہ تم اپنے اماں ابا کو یہیں بلا لو، ہم ان کی موجودگی میں شادی کریں گے۔ ویسے بھی پاکستان میں وہ کیا کریں گے؟ تم نے خود کہا تھا کہ تمہارے رشتے دار اچھے نہیں، نہ ان کا تم لوگوں سے سلوک اچھا ہے، پھر وہاں رہ کر تمہارے والدین کیا کریں گے؟ اس کی باتیں جیسے شکر اور مصری تھی۔ میں نے فوراً اپنے والدین کو خوشخبری دے دی۔ ان کے آنے جانے کا خرچہ بھی سلمیٰ نے ہی ادا کرنا تھا۔ اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، شاید اسے اپنی زندگی میں ایسا مرد چاہیے تھا جو اس کے ساتھ جچے۔ خدا نے مجھے دولت تو نہیں دی تھی، مگر شکل صورت میں کمی نہ تھی۔ بس ہمارے گاؤں کے لوگ ہی بے قدری کرتے تھے، جنہوں نے مجھے کبھی نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں۔ لیکن یہاں ایک عورت میرے حسن پر فدا تھی اور مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ میں نے اپنے والدین کو 1 ہفتے کے اندر اندر کویت بلا لیا۔ سب رشتے دار حیران تھے کہ عمر کی تو قسمت جاگ گئی ہے، اس نے کویتی عورت سے شادی کر کے اپنے والدین کا نام روشن کر دیا۔ والدین کے آنے کے بعد ان کی موجودگی میں ہماری شادی ہو گئی۔
شادی کے دن میں اتنا خوش تھا کہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ میری بیوی نے کہا کہ وہ صرف میری محبت چاہتی ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ میرے کمرے میں بیٹھے سامنے تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس کی عمر تو اس کے چہرے اور ہاتھوں سے بالکل محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ مشکل سے 25 سال کی دکھائی دیتی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے سب کچھ حقیقت میں ہو رہا ہے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے صرف محبت چاہتی ہے۔ رات کے ٹھیک 12 بجے وہ میرے کمرے میں میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، کہانیوں کی پریوں کی طرح۔ اس کی عمر اس کے چہرے اور ہاتھوں سے بالکل جھلک نہیں رہی تھی۔ مشکل سے وہ 25 سال کی لگ رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے آپ کو جتنا ہو سکا سنوارا تھا، لیکن آخر میں تھا تو ایک دیہاتی ہی۔ میرا دیہاتی ہونا اس بات سے ظاہر تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک شاپر لے آیا تھا جس میں بہت ساری چیزیں اور کچھ پیسے رکھے تھے۔ وہ میں اسے دینا چاہتا تھا۔ اس کے پاس تو وہ نفیس مخملی ڈبیا تھی جو شادی میں منہ دکھائی کے تحفے کے لیے تیار کی گئی تھی، جبکہ میرے پاس ایک پرانا سا شاپر تھا جس میں رکھے پیسے میں صبح ہی لایا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میری بیوی کو پھول پسند ہے، اسے چاکلیٹ اور زیور سے عشق ہے، اور میں اس کے لیے صرف پیسے لے آیا تھا۔ ہماری پاکستانی سوچ دنیا کے کسی کونے میں جا کر نہیں بدلتی۔ میں نے بھی بنا سوچے سمجھے پیسے ساتھ رکھ لیے کہ وہ جو چاہے گی خرید لے گی۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ اس کے پاس تو پہلے ہی بے حساب دولت ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ میں وہ مخملی ڈبیا دیکھی تو میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور سوچا کہ اسے پیسے نہیں دوں گا، مگر اتنے میں اس نے میرے ہاتھ میں موجود شاپر دیکھ لیا جو نیلے رنگ کا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا یہ تو میں تمہیں دینا چاہتا تھا، تکیے کے نیچے رکھ دو، صبح دیکھ لینا۔ وہ ناراض ہو کر بولی، معاف کرنا سلمیٰ، میں اپنے ماں باپ کی مصروفیت میں سب کچھ بھول گیا، لیکن میں کل تمہارے لیے اچھا سا تحفہ لاؤں گا جو تمہیں بہت پسند آئے گا۔ بلکہ لاؤں گا نہیں، تمہیں خود میرے ساتھ جا کر لینا پڑے گا۔ میری رنگ برنگی باتیں سن کر اس کی ناراضگی دور ہو گئی۔ وہ سب کچھ بھول کر میرے تحفے کے بارے میں سوچتے ہوئے سونے لگی۔ میں نے تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ پیسے تکیے کے نیچے رکھ دوں، مگر اتنے میں اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، جیسے وہ نہیں چاہتی ہو کہ میں تکیے کے نیچے ہاتھ بھی رکھوں۔ مجھے لگا شاید وہ مجھے اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی، شاید اس شادی کا کوئی اور مقصد ہو، تبھی تو میرے ہاتھ بڑھانے پر مجھے یوں عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تکیے کے نیچے کیوں رکھ رہے ہو؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کہا تو پھر کہاں رکھوں؟ وہ بولی، لو، میں اپنے تھیلے میں ڈال دیتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر اپنے پاس رکھا ہوا ایک سرخ ریشمی تھیلا کھولا اور شاپر اس میں ڈال دیا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گیا۔ سچ کہوں تو مجھے یاد ہی نہیں کہ کیسے نیند آئی۔ صبح آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا کہ میری دلہن میرے سامنے بیٹھی ہے، ایک ہاتھ تکیے پر اور دوسرا میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ جلدی اٹھو عمر، صبح زیادہ ہو گئی ہے، سب لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور تمہارے ماں باپ تو یہی سوچیں گے کہ میں نے ان کے بیٹے کو ان سے چھین لیا ہے۔ چلو شاباش، دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عجیب سے انداز میں بستر پر رکھے تکیے پر ایک سفید چادر ڈال دی۔ میں غسل خانے میں چلا گیا۔ مجھے اپنی بیوی سلمیٰ کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ جب میں باہر آیا تو وہ اب بھی بستر پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، وہ چونک کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، ایسے جیسے کوئی چوری پکڑی جانے کے ڈر سے کچھ چھپا رہا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا سلمیٰ؟ تم بار بار تکیے کو ایسے کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا ہے اس تکیے کے پیچھے؟ وہ بولی، کچھ نہیں۔ میں کیا چیز چھپاؤں؟ کیا میں کوئی بندوق رکھوں گی یا میرے پاس کوئی خزانہ ہے؟ یہ کہہ کر اس نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا اور تیزی سے الماری میں رکھ دیا، پھر الماری پر تالا لگا دیا۔ اب تو میں مکمل شک میں پڑ گیا۔ اگر سلمیٰ کچھ نہیں چھپا رہی
تو پھر اس نے آخر کیا چیز الماری میں چھپائی اور تالا کیوں لگایا؟ یہ سوال میرے ذہن میں گھومتا رہا۔ اس کے بعد ہم باہر آ گئے۔ سارا دن مختلف کمروں میں مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ دن کیسے ڈھل گیا پتہ ہی نہ چلا۔ میری امی اور ابا بھی سلمیٰ کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ شام کو میرا ایک پاکستانی دوست آیا۔ وہ مجھے الگ لے جا کر عجیب سوال کرنے لگا۔ اس نے پہلے تو شادی والی رات کے بارے میں مذاق شروع کیا۔ میں نے فوراً منع کر دیا کہ میں اس طرح کی باتیں ہنسی مذاق میں نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا میں اور میری بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس لیے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ وہ ہنس کر بولا واہ تم تو بہت بدل گئے ہو، یہ کویتی لڑکی ہے، ہوشیار رہنا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کس چیز سے ہوشیار رہوں؟ وہ بولا بس ایسے ہی کہہ رہا ہوں، ہر چیز سے ہوشیار رہنا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے وہ ساری بات اپنے دوست کو بتا دی کیونکہ میں اس سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا، اور ویسے بھی اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں تھی کہ میں اسے بتاتا نہ۔ میری بات سن کر جمیل چونک پڑا۔ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ واقعی وہ تکیے کے نیچے کچھ رکھتی ہے اور پھر تکیے کو مجھ سے چھپاتی بھی ہے، میں نے کہا۔ جمیل نے کہا ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو مگر محسوس تو ہوتا ہے کچھ ہے۔ خیر تم چند دن اسے نظر میں رکھو، دیکھو ہر رات وہ یہی کرتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آج رات تکیہ اٹھا کر دیکھوں گا وہ کیا رکھتی ہے۔ ویسے بھی وہ سونے سے پہلے بھی عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے۔ رات ہوئی تو میرا دھیان کسی اور چیز سے زیادہ سلمیٰ کے رویے پر تھا۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ وہ تکیے کے نیچے آخر رکھتی کیا ہے۔ پھر وہی ہوا، رات ہوتے ہی اس کا رویہ بدلنے لگا۔ باقی باتوں پر تو وہ میری بات مان لیتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہ ہوتا، مگر تکیے کے معاملے میں پھر وہی سختی۔ وہ تکیہ ایسا سنبھال کر رکھ رہی تھی جیسے اس کے نیچے کوئی خزانہ چھپا ہو۔ میں نے کہا ذرا ادھر ہو کر لیٹو۔ میں نے جیسے ہی تکیے کے نیچے جھانکنے کی کوشش کی تو وہ فوراً بولی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بہانہ بنایا دیکھ رہا ہوں کہ تم تکیہ صحیح نہیں رکھتی۔ میں نے تکیہ پلٹنے کی کوشش کی تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ زور سے تکیے پر رکھ دیا اور سخت لہجے میں بولی نہیں ایسا مت کرو، میں عورت ہوں، زیادہ سنجیدہ اور سمجھدار ہوں، تکیہ بالکل صحیح رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ کر لیٹ گئی اور اپنا بازو تکیے کے اوپر رکھ لیا۔ میں مجبور ہو گیا، خاموش ہو کر لیٹ گیا اور نہ جانے کب نیند آ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو پھر مجھے یاد نہیں تھا کہ رات کیا ہوا۔ وہی ہوا، سلمیٰ نے تکیے کے نیچے سے کچھ نکالا اور الماری میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ اب تو یقین ہو چکا تھا کہ وہ ضرور تکیے کے نیچے کچھ رکھتی ہے اور مجھے چھپاتی ہے۔ میں نے یہ بات جمیل کو بتائی تو وہ بولا ضرور کوئی بات ہے، اب تمہیں پکڑنا پڑے گا کہ وہ رکھتی کیا ہے اور کیوں۔ دیکھو میں شروع دن سے سوچ رہا تھا کہ ایک ایسی عورت جس کے پاس سب کچھ ہے وہ تم سے کیوں شادی کرے گی۔ اس کی بات نے مجھے ڈرا دیا۔ میں نے پوچھا کیا کہنا چاہتے ہو، کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ جمیل نے سنجیدہ ہو کر کہا دیکھو میں تمہیں بلا وجہ شک میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو چیز تم دیکھ رہے ہو وہ عام بات نہیں ہے۔ ہر رات تکیے کے نیچے کچھ رکھنا اور صبح وہ چیز نکال لینا کچھ تو ہے۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ یہ عورت 1 مہینہ پہلے تک تمہارے لیے اجنبی تھی، اب وہ تمہارے ساتھ ایک ہی کمرے میں سوتی ہے۔ تم اس پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو، کیا پتہ وہ کیا نکلے۔ اس کی باتوں سے میں واقعی شک میں پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں ضرور دیکھوں گا کہ وہ کیا چھپاتی ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر بات مجھ سے چھپائے اور میں بس چپ رہوں۔ میاں بیوی کے درمیان کوئی راز نہیں ہونا چاہیے۔ رات تک میں فیصلہ کر چکا تھا کہ آج تکیے کا راز کھول کر رہوں گا، مگر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ میری بیوی سلمیٰ وہیں کھڑی ہماری ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میرے دل میں شرمندگی بیٹھ گئی، وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی۔ میں اپنی بیوی کے بارے میں اپنے دوست سے ایسے باتیں کر رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ سخت ناراض ہے، جیسے اسے مجھ سے افسوس ہو رہا ہو کہ میں کتنا بدگمان اور کمزور دل انسان ہوں۔ جمیل نے میرا حال دیکھا تو بولا یار تم بھی عجیب ہو، اگر اسے پتہ چل گیا ہے تو تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے تو اب چھپانے کی ضرورت نہیں، بس سیدھا جا کر تکیہ اٹھاؤ اور کہو کہ مجھے صرف یہ جاننے کا شوق تھا
کہ تکیے کے نیچے کیا ہے۔ ڈرنے لگو گے تو اور مشکل کھڑی کر دے گی۔ دوست کی بات صحیح تھی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر وہ ایک کویتی ہے تو کیا ہوا؟ اگر اس نے مجھے شوہر کے طور پر قبول کیا ہے تو پھر اسے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج بات صاف کروں گا۔ جب میری بیوی نے مجھے دیکھا تو کچھ نہ بولی، صرف پوچھا، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا، میں کیوں پریشان ہوں؟ میں تو پریشان نہیں ہوں، البتہ ایک بات ضرور میرے دل میں کھٹک رہی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ میں تکیے کے نیچے کیا رکھتی ہوں۔ میں نے سب کچھ سن لیا ہے۔ آپ نے جمیل سے جو بھی کہا، میں اپنی بات پر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا، ہاں تم نے صحیح سنا ہے۔ آخر اس میں اتنی بڑی بات کیا ہے کہ تم مجھے بتا نہیں سکتی؟ اس کمرے میں جو بھی ہے، کیا اس پر میرا حق نہیں؟ میری بیوی مسکرائی اور بولی، ارے کس نے کہا تھا کہ تم نہ دیکھو؟ میں تو بس بلا وجہ تم سے چھپا رہی تھی کیونکہ مجھے ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آؤ خود دیکھ لو، تکیے کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے تکیہ اٹھایا تو واقعی نیچے کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے کہا، مگر تم رات کو ضرور کچھ رکھتی ہو، جھوٹ مت کہو۔ وہ بولی، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ اگر واقعی تکیے کے نیچے کچھ رکھتی تو تمہیں کیوں نہ بتاتی؟ اچھا، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو اگلی بار جب میں کچھ رکھوں گی تو اس وقت پوچھ لینا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، امید ہے اب تم مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی۔ لیکن اس کے بعد 10 دن ایسے گزر گئے کہ مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کیوں فوراً نیند آ جاتی، اتنی گہری نیند کہ صبح آنکھ کھلتی تو لگتا جیسے میں نے کبھی رات دیکھی ہی نہیں۔ میں سوچتا رہ جاتا کہ نیند کیسے آئی، کھانا کس وقت کھایا، کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ اب میں پریشان ہونے لگا۔ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو۔ مجھے پتہ لگانا ہی تھا کہ آخر رات کو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ میرے کھانے میں کچھ ملا دیتی ہو یا ایسا کوئی طریقہ اختیار کرتی ہو جس سے میں فوراً سو جاتا ہوں۔ میں نے پورا دن احتیاط کی کہ اس کے ہاتھ کا کچھ نہ کھاؤں۔ ایک دن تو ہم سارا دن باہر ہی کھانا کھایا، پھر بھی جب رات گھر آئے تو کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے فوراً نیند آ گئی۔ اگرچہ ایک بات اچھی ہونے لگی تھی، میری آنکھ صبح 4 بجے خود بخود کھل جاتی اور جاگ کر بہت اچھا محسوس ہوتا، مگر رات کی کوئی بات یاد نہ رہتی۔ آخرکار میں نے اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا، میری پیاری بیوی، یہ بتاؤ کہ تم ایسا کیا جادو کرتی ہو کہ مجھے کمرے میں آتے ہی نیند آ جاتی ہے؟ اور تکیے والی بات بھی میں بھول گیا ہوں، تکیے کے نیچے کیا رکھتی تھی؟ میری بیوی میری بات پر ہنس پڑی۔ وہ بولی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تم پر کوئی جادو کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ میں تو جادو سے بھاگتی ہوں، کبھی اس کے قریب تک نہیں جائی۔ ہاں، ایک جادو ضرور کرتی ہوں۔ میں گھبرا گیا۔ وہ کیا؟ وہ بولی، تم پاکستانی لوگ رات دیر تک جاگنے کے عادی ہو۔ ہم لوگ اپنے وقت کے پابند ہیں، عشاء کے بعد سو جاتے ہیں اور صبح فجر کی اذان کے ساتھ جاگتے ہیں، یہی فطری طریقہ ہے۔ تم جس طریقے پر چل رہے تھے وہ صحیح نہ تھا، وہ طریقہ تو جانوروں والا تھا۔ ناراض نہیں ہونا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں تم سے لڑوں، جھگڑا کروں یا زبردستی کر کے تمہاری عادتیں بدلنے کی کوشش کروں تو شاید تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، اس لیے میں نے شادی کے بعد خاموشی سے تمہیں بدلنے کی کوشش کی۔ سچ بتاؤ، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم صبح 4 بجے جاگ جاتے ہو؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا، بالکل اچھا لگتا ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، بس اسی لیے میں یہ سب کر رہی تھی۔ میں رات کو کمرے میں ایک خاص خوشبو والی لکڑی جلاتی ہوں جس سے ہماری نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے سونے کے بعد میں کوئی اور کام کرتی ہوں تو ایسا کچھ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہی سو جاتی ہوں۔ اس لکڑی کی وجہ سے نیند بہت جلد آتی ہے، یہی اس کمرے کی خاص بات ہے۔ میں نے یہ تم سے چھپایا نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا تاکہ ہماری زندگی آسان ہو۔ اگر تم پوچھ لیتے تو میں پہلے ہی بتا دیتی۔ چھوٹی باتوں پر شک نہیں کرتے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ واقعی ہم کبھی کبھی چھوٹی باتوں کو دل پر لے کر اتنا سوچتے ہیں کہ وہ بات ایک ایسی پہاڑ بن جاتی ہے اور پھر وہ پہاڑ ہمارے رشتے کی خوبصورتی کو چھپا لیتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ میاں بیوی پر ایک دوسرے پر بے جا شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔